میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا، جیسا تحیات میں بیٹھتے ہیں، جن سے ہو سکے اس طرح بیٹھ جائیے۔ اول تا آخر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ آج کے سنتوں بھرے بیان میں رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک اہمیت رکھتا ہوا موضوع ہے کہ اسلام میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مغربی کلچر کا بڑا دل دادا بنتا چلا جا رہا ہے۔ تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمیں بدقسمتی سے انگریزوں کا، یورپین ممالک کا، امریکی ممالک کا، برٹش ممالک کا، اس طرح کے دیگر ممالک کا، جنہیں ہم اپنے ذوق میں ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، ان کا انداز زندگی اور ان کا لیونگ اسٹائل یہ بہت اٹریکٹیو معلوم ہوتا ہے، مگر خود انہی کے جو تجزیہ نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہی کے جو معاشرے پر نظر رکھنے والے، اس پر لکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں، بلکہ اس بات کو لکھتے ہیں۔ آپ ان کے میڈیکل کے جو شعبے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان سے بھی اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ اس بات کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ویسٹرن کلچر میں جو ذہنی امراض کی جو بنیادی وجہ ہے وہ فیملی کلچر کا ڈیمولش ہونا ہے، یعنی رشتوں کا وہاں کوئی نظام نہ رہا۔ یہ مغربی دنیا کو ان کی آزادی کا سمجھے کہ ایک زبردست، کیا بولوں، انعام بھی نہیں، یہ انعام نہیں ہے، یہ ایک طرح کی سمجھے کہ ان کو اپنے ہاتھوں کے لیے بھی سزا ہے
کہ ان کا فیملی کلچر ختم ہو گیا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو کس سے شیئر کرے گا؟ جب انسان دکھی ہوتا ہے تو اس کے قریب کون آئے گا؟ ماں باپ جن دنوں میں اولاد کی ضرورت ہوگی تو ان دنوں اولاد ماں باپ کے پاس نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں فیملی کلچر ہی نہیں ہے. وہاں رشتہ داروں کے ساتھ جو نظام اور تعلق اسلام اور دین نے قائم کیا، ان کے یہاں اس کی کوئی قدر و اہمیت نہیں رہی، کیونکہ وہاں پر ایک آزادی کا نعرہ لگا اور اس کے تحت بہت کچھ بیان کیا جانے لگا، اور بیوی اپنے راستے، شوہر اپنے راستے، اولاد اپنے راستے، بھائی بہن اپنے راستے، دیگر عزیز رشتہ دار اپنے اپنے راستے میں ہیں. اور رائٹس آف نیبر بھی بیان کیے گئے، رائٹس آف پیرنٹس بھی کہتے ہیں، رائٹس آف ہیومن بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی ایک بہت لمیٹیشن ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی ان کی ایک تعریفات ہیں جس کے تحت یہ رہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ رشتہ داری کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ جو ایک تعلق، ایک جذباتی تعلق اور ایک قلبی اور ذہنی تعلق جو وابستہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو چکا وہاں پر. جن مسلمان فیملیز نے ان کے اس نظام اور کلچر کو ایڈاپٹ لیا، وہ بھی اسی طرح ڈپریشن کے اور طرح طرح کی پریشانیوں کے شکار ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے یہاں بھی فیملی انفراسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بری طرح ڈیمولش ہو چکا، تباہ و برباد ہو چکا، جس کا احساس انہیں جب ہوتا ہے تو اب ان کے پاس تعمیر کرنے کا کوئی نظام نہیں رہتا. اس سے پہلے کہ ہمارے اور مسلمان خاندان، ہمارا طبقہ اس سمت کی طرف بڑھے، اسلام میں رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک معاشرہ ہے جس نے کزن کہہ کر بات ختم کر دی، لیکن اسلام ہر رشتوں کو الگ الگ گنتی کرواتا ہے. اسلام نے بیٹوں کی اہمیت بیان کی، بیٹی کی اہمیت بیان کی، ماں کی اہمیت بیان کی، خالہ کی اہمیت بیان کی، دادا دادی، نانا نانی، حتیٰ کہ بیوی، پھر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کی اپنی مساوات، ان میں اپنی مساوات، ان کی اپنی اہمیت کو بیان کیا. شوہر کے اوپر اس کی ایک اپنی رسپانسبلٹی رکھی کہ تم اگر فضیلت رکھتے ہو، تم اگر افسر ہو تو تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں. عورت کی اپنی رسپانسبلٹی رکھی کہ تم عورت ہو، تم بیوی ہو، تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں. پڑوسی ہیں تو اس کی ذمہ داریاں یہ ہیں، دیگر رشتہ دار تو ذمہ داریاں یہ ہیں. اگر کسی کے گھر پر میت ہو جاتی ہے تو رشتہ داروں کی ذمہ داری یہ ہے، پڑوسیوں کی ذمہ داری یہ ہے، فلاں ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے، کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ذمہ داریاں یہ ہیں. بہت کچھ ذمہ داریاں ہمارا دین، ہمارا اسلام بیان کرتا ہے. تو یہ سارا سمجھیے کہ اسلام کا، ہمارے دین کے حسن ہے. جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے الحمدللہ اس سے اپنے دین سے، اپنے اسلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. بلکہ غیر مسلموں کو جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کی وہ فیلنگز اٹھتی ہے اور وہ بڑھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. آئیے اب کچھ اسلام نے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا احکامات بیان کیے ہیں اور اسلام نے کس طرح رشتوں کو تحفظ دیا ہے، اس کی کچھ وضاحت کرتا ہوں. حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں فراخی اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ دو حدیثیں میں یہاں صرف بیان کر رہا ہوں. دوسری حدیث بخاری شریف کی تھی، پہلی حدیث المستدرک للحاکم کی تھی، اور ان دونوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داری کی اہمیت بیان کی. اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق میں فراخی چاہتے ہو، عمر دراز چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تم سے بری موت دفع کی جائے،
تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر ہمیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے موٹیویٹ کیا گیا، ذہن بنایا گیا۔ یقیناً عمر میں درازی عمر بالخیر ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، کہ عمر دراز ہو، رزق میں فراخی ہو اور بری موت دفع ہو۔ تو یہاں پر ایک ذہن دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو انشاءاللہ عز و جل تمہیں یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ پریکٹیکلی بات عرض کر دوں، اگر آپ واقعی اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی رزق میں برکت نہیں ہے، ان کا روزگار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، کاروبار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، ان کو اپنی عمر میں برکت نظر نہیں آ رہی ہوتی، بہت کچھ ان کے لیے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ انہیں مدری مشورہ دیتا ہوں، غور کیجئے آپ کی کن کن رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنتی، آپ نے کس کس سے کاٹ کر رکھا ہوا ہے۔ ماموں، چچا، پھوپھی، خالہ، بھائی، بہن، حتیٰ کہ ماں باپ سے لوگ کاٹ کر رکھتے ہیں، نہیں جاتے ماں باپ سے ملنے، نہیں جاتے، بلکہ معاذ اللہ ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگ بھی زمین پر پائے جائیں گے آپ کو۔ اگر آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، اللہ کے خوف سے، اس کے حکم کی، اس کے حبیب کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رزق کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے تو کر لیجئے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مبلغ دعوت اسلامی کی یہ بات یاد آئے گی، آپ کا رزق کھلے گا اللہ کی رحمت سے۔ لیکن سب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کیجئے، نفسیاتی نفسانی نہیں کہ یار وہ گھر خاندان کی عورت اچھی لگتی ہے تو وہ اس میں وہ نفس پھنسی ہوئی ہے، اس کے یہاں بچہ اچھا لگتا ہے، اس کے یہاں یہ اچھا لگتا ہے، گناہوں بری نیت کے ساتھ آگے مت بڑھے، اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داری نبھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اگر آپ کی کسی سے انبن ہے اسے دوستی کر لیجئے، نہیں بنتی تو جوڑ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اللہ نے چاہا تو آپ کی عمر میں برکت ہوگی، اور رب کی رحمت شامل حال رہی تو بری موت سے تحفظ نصیب ہوگا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی واجب اور قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا یہ حرام ہے۔ اب اس میں جب رشتہ داری کی بات چلے گی تو ظاہر ہے سب سے پہلے جس رشتے کا ذکر کیا جائے گا وہ ماں باپ ہے، اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت مغربی کلچر میں۔ اولڈ ہاؤس وہیں کی پیداوار ہے، اولڈ بینیفٹ ہاؤس، اس طرح کے اولڈ یہ وہیں کی پیداوار ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہوئے تو اولاد نے انہیں اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا، اور ماں باپ اپنی اولاد کی محبت، اپنی اولاد کی شفقت، اپنی اولاد جو اس کی خدمت کرتی اس سے محروم ہو گئے، کیونکہ وہاں پر یہ تصور ہی نہیں ہے نا ماں باپ کے حوالے سے جو اسلام اور دین پیش کرتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، گویا کہ ہمارے اندر ماں باپ کی اہمیت پیدا کی جا رہی ہے۔ ماں یا باپ کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے، ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے، بلائیں تو فوراً لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہیے، تمیز کے ساتھ آپ جی جناب سے ان سے بات کیجیے، ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے بلند ہو گئی، تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کیے کہ میری آواز میری ماں کی آواز سے بلند ہو گئی۔ یہ کتنی پیاری اور خوبصورت بات ہے۔ ہم تو
ہم کو تو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری آواز ماں کی آواز سے یا باپ کی آواز سے بلند ہو، بلکہ ہمارے تو ماں باپ کو جھاڑا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، منہ پھلایا جاتا ہے. بہت عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں. بھلے یہ نیک نظر آتے ہوں، سنتوں کے پیکر نظر آتے ہوں، امامے والے ہوں، داڑھی منڈے ہوں، جو بھی ہوں، ہر ایک کو سوچنا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے. اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو عزت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو مدینہ یہ تو 2 غلام آزاد کر رہے ہیں، آپ تو 2 انڈے بھی نہیں دیں گے. ہم تو 2 انڈے کے 2 کھجورے بھی نہیں دیں گے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہماری آواز بھی اپنی ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی. یا اللہ، یہ مجھ سے کیا غضب ہو گیا کہ میں اپنی ماں سے اونچی آواز سے بات کرنے لگا. یہ ماں کی اہمیت جو اسلام اور دین بتا رہا ہے، اور جب مسلمان ماں کی اس اہمیت کو سمجھے گا، مجھے بتائیے وہ ماں کبھی کسی اولڈ ہاؤس میں رہے گی؟ نہ، کبھی نہ رہے. حدیث پاک میں ہے کہ باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض. یہ تمہارے 2 دروازے ہیں، ان 2 دروازوں کے ذریعے جنت بھی پا سکتے ہو، ان دروازوں کے ذریعے جہنم میں بھی داخل ہو سکتے ہو. حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، اگرچہ یہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے. یعنی یقیناً اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز و مجبور نہیں. لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ 100 مقبول حج کا ثواب اس کو عنایت کیا جائے گا. اب آپ غور کیجئے، یہ ہے رشتوں کی اہمیت کا سب سے پہلا سبق، وہ ہے ماں باپ. اسلام اور دین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور کہ اس میں رشتوں کی اہمیت کے فوائد کیا ہیں. ایک شخص جو غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہو گیا. میں بہت مختصر، واقعہ طویل ہے لیکن جو موضوع ہے نا اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. اس کے مسلمان ہونے کا بھی ایک سبب ہے، اب وہ موضوع سے ہٹ جائے گا. وہ مسلمان ہو گیا، وہ شرابی تھا، وہ خود کہتا ہے میں شرابی تھا اور بدحال تھا، کوئی میرا مطلب کہ وہ ٹھکانہ نہیں تھا. میرا باپ بیمار تھا، اس کو طرح طرح کی بیماریاں تھیں، اس کو اٹھا کر میں نے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا تھا. یہ وہ بوڑھوں کے ساتھ رہتا تھا، میں اپنی دنیا میں مست تھا، شرابیں پیتا تھا، جو کچھ تھا. کسی مسلمان کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ شخص مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام و دین کو پڑھنا شروع کیا، اس کو سمجھنا شروع کیا. اس پہ میرے سامنے ماں باپ کی اہمیت آئی کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح کو اس نے سلوک کرنا چاہیے. میرا جو باپ تھا یہ اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، مسلمان تو نہیں تھا، نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تو کچھ بھی نہیں، دھیریے ٹائپ کے ہوتے نا. یہ ہر مذہب کو، ہر دین کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا. عجیب و غریب قسم کی اس کی سوچ تھی. میں نے اس کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا ہوا تھا، بیمار رہتا تھا، کون اس کی خدمت کرے گا. لیکن جب اسلام اور دین کو پڑھا تو میرے دل میں میرے باپ کی محبت پیدا ہوئی. جو اسلام اور دین، باپ کی عظمت، باپ کی محبت بیان کرتا ہے، وہ میرے سامنے آئی. مجھے بڑا مطلب کہ وہ اس میں احساس ہوا کہ یہ میں بھول کر رہا ہوں. میں اولڈ ہاؤس گیا اور اپنے والد صاحب کو گھر لے آیا. گھر لا کر میں نے اپنے والد صاحب کو ویل چیئر پر بٹھایا اور شب و روز اپنے باپ کی خدمت کرنے لگا.
میرے والد صاحب کے دوست وغیرہ دیکھ کر حیرت ہو گئے کہ یہ اس عمر میں ہمارے معاشرے میں، یہ امریکہ کا واقعہ ہے کہ اس عمر میں ہمارے معاشرے میں تو ماں باپ کو اٹھا کر اولاد پھینک دیتی ہے، اس کو کیا ہو گیا کہ یہ اس عمر میں باپ کو اولڈ ہاؤس سے گھر لے آیا۔ یہ دین اور اسلام نے اس کی سوچ بدل دی۔ وہ باپ کی خدمت کرتا رہا، باپ بھی آہستہ 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 اس کی زبان اچھی ہو گئی، اس کا مزاج اچھا ہو گیا۔ وہ بھی بیٹے کی خدمت دے کر حیران کرتا تھا، حیران تھا کہ بھرے پڑے اولڈ ہاؤس، بھرے پڑی یہ دنیا، پوچھتا نہیں ہے کوئی باپ کو یہ کیسا بیٹا ہے میرا، اسی کیسی تبدیلی آ گئی۔ وہ تبدیلی آ کر سمجھ تو گیا تھا میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، اور وہ صرف میری خدمت کر رہا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں۔ حتیٰ کہ وہ اتنا بیمار ہوا، اس کی بیماریاں بڑھتی گئیں کہ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا اس کے بیٹے نے، ہاسپٹل میں بھی اس کا علاج کرواتا رہا، حتیٰ کہ باپ کے مرنے سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے کم 1.5 یا 2 ماہ کے اندر اس کے باپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی روح پرواز کری۔ اسلام پر اس کا انتقال ہوا، دین پر اس کا انتقال ہوا۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ مغربی کلچر نے تو بیٹے کو اس بات پر ذہن بنا دیا نا کہ اٹھا کر اپنے باپ کو داخل کروا دے، لیکن اسلام و دین نے باپ کی اہمیت بیان کی، رشتہ داری کی اہمیت بیان کی، یہ سارا ثواب بیان کیا، ذمہ داری بیان کی کہ بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے۔ باپ اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے والی شے ہے کیا باپ نظر انداز کرنے والی شے ہے؟ ایک واقعہ میں نے آپ کو یہاں بیان کیا، جب رشتہ داری کا عنوان شروع ہوا، سب سے پہلے جس رشتوں کو بیان کرنے کی میں نے کوشش کی وہ ہے والدین۔ تو آپ نیت کر لیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ زندگی میں کبھی بھی والدین کی دل آزاری نہیں کریں گے، اپنے دل آزاری سے بچیے، ان کا حق عطا کیجئے، اور ان کا حق ہم مرتے دم تک ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے بدن کی جلد کو ادھیڑ کر، بدن کا یہ چمڑا ہے نا، اس کو ادھیڑ کر اس کے جوتے بنا کر اگر ماں باپ کو پہنا بھی دینا تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا ماں باپ کے لیے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم ایک بات کر لیجئے، ماں باپ کے آگے بدتمیزی مت کیجئے۔ یہ سب برداشت کر سکتے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو ایک مان ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے نہیں بولے گی، ہم کچھ بھی کر لیں یہ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان کے سامنے بدتمیزی کر، بدبخت ہے، جی ہاں بدبخت ہے، بھلے وہ کیسا ہی نیک نظر آتا ہو، دنیا اس کے پیچھے کیسی پاگل ہوتی ہو، مگر یہ بدبخت ایک نمبر کا محروم انسان ہے کہ اس کو ماں باپ کی عزت و تعظیم کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ڈرے اللہ سے، ڈرے اللہ سے، اگر اس کے ماں باپ اس سے روٹ گئے تو نہ اس کا رزق باقی رہے گا، نہ اس کا تقوی باقی رہے گا، نہ اس کی نیکی اور عبادت کے انداز باقی رہیں گے، یہ کہیں کا نہیں رہے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ کہ ماں باپ کو ستانا ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا آخرت میں تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں لازمی عطا فرماتا ہے، لازمی دیتا ہے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ ماں باپ کی نافرمانی سے ڈریں، اور یہ دیکھے جاتے ہیں، یہ دیکھے جاتے ہیں۔ ہمارے تعویذات عطاریہ کے استعمال بتاتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ایسا بیمار تھا، اس کے علاج کے لیے اس کے جاننے والے آئے تھے۔ وہ چارپائی کے اوپر کبھی اس طرف تڑپتا تو کبھی اچھل کر اس طرف آتا اور ادھر تڑپتا، اور چارپائی اس کی تڑپنے سے جو نا چارپائی اچھلتی رہتی، اس کا بالکل عجیب و غریب حالت تھی، اس کی اتنی تکلیف تھی اس کو۔ اس کی وجوہات خود اس کی طرف سے جو بیان کی گئیں وہ یہ تھی کہ یہ تھا بیرون ملک، اوورسیز پاکستانی تھا، اس کی بیوی اور اس کی ماں کے درمیان ناچاکی تھی، اور اس کی بیوی اس کے کان بھرتی رہی ماں کے معاملے میں،
اور یہ اتنا ون سائڈ ٹریفک چلاتا رہا کہ بیوی کی باتیں سن 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 کر اس کے دل میں ماں کی نفرت بیٹھ گئی. اب نہ ماں کانٹیکٹ کرے، یہ کانٹیکٹ میں نہ آئے. آخر کار یہ پاکستان لوٹا. جب پاکستان واپس آیا تو آنے کے بعد ماں اس سے ملنے گھر گئی. ماں سے نہیں ملنے آیا، ماں اس سے ملنے گھر گئی. یہ کمرے پہ چھپ گیا، اور ماں کو دیکھنا ہی نہیں ہے. ماں اس کمرے میں جائے ادھر چلا جائے، ماں ادھر جائے ادھر چلا جائے. حتیٰ کہ ماں چھت پر چڑھ کر جا کر دیکھنے لگی کہ بیٹے کو دیکھ تو لو، میری آنکھیں ترس رہی ہیں بیٹے کو دیکھنے کو. مگر اس نے ماں کو دیکھنے تک نہ دیا. ماں روتی ہوئی چلی گئی اور بیٹے کے غم میں بیمار ہو گئی. گلتی رہی گلتی رہی گلتی رہی، یہاں تک کہ ماں اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی. اور بیٹے کے غم میں تڑپ 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 کر ماں نے دم توڑ دیا. 1 سال گزرا تھا، 1 سال گزرا تھا. اس کے بیٹے کی یہی حالت ہو گئی، وہ بھی تڑپنے لگا. 1 سال گزرا. اگر یہ واقعی ماں باپ کو ستانے کی سزا تھی تو اس میں عبرت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. ہمیں تمام مسلمانوں سے ہمدردی ہے، لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اگر واقعی یہ ماں باپ کو ستانے ہی کی سزا ہے تو عبرت ہی عبرت، عبرت ہی عبرت ہے. ایسے کئی واقعات ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں ماں باپ کو ستانے کے حوالے سے. لہذا میٹھے اسلامی بھائیوں، خواہ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، خدا را اپنے ماں باپ کو مت ستائیے. اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر، میں نہیں کہتا کہ بیوی پر ظلم کیجئے، بچوں کی امی پر ظلم کیجئے، نہ، لیکن بڑی ہی عجیب، بڑی گندی طبیعت کی مالک ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اب اس کے ماں باپ کے لیے اکساتی ہے. وہ بھی خدا سے ڈرے کہ اگر اس نے اس کو اپنے ماں باپ سے جدا کیا تو یہ سن لے کہ ڈر ہے کہ یہ بھی اپنی اولاد کے سکھ سے محروم ہو جائے گی. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ یاد رکھیے گا. رشتہ داروں کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، یہاں کچھ ماں باپ کے معاملے میں عرض کر چکا. اب آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب دنیا میں اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس وقت معاشرے کی حالت یہ تھی کہ بیٹیوں کی پیدائش کو ایک گالی، شرم اور عار سمجھا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں انہیں زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور بدقسمتی دیکھیے، آج نومولود بچوں کو قتل کرنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. کوئی کوڑے کے ڈھیر پر بچہ مل رہا ہے تو کوئی کہاں مل رہا ہے، کوئی کہاں مل رہا ہے، کوئی کہاں مل رہا ہے. بہت عجیب حالت ہے. تو ایک ادارے کے کسی ذمہ دار نے ہمیں انٹرویو دیا کہ جو نوزائید بچے ہمیں مل رہے ہیں، جنہیں پیدا کر کے پھینک دیا جاتا ہے یا پیدا کر کے مار دیا جاتا ہے، ان میں 95% لڑکیاں ہیں. یعنی بیٹی کے پیدا ہوتے یا تو اس کو مار دیتے ہیں یا اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں، مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ایک ویلفیئر والا بتا رہا تھا کہ بعض اوقات وہ چھوٹا سا بچہ جو کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا رو رہا ہوتا ہے، اس کے رونے کی آواز سن کر جب اس کو لینے کے لیے اٹھتے ہیں، اس کو کبھی کتا نوچ رہا ہوتا ہے، کبھی بلی نوچ رہی ہوتی ہے. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ اتنے سے نازک بچوں کو اٹھا کر کسی کا گلا گھونٹ کر مار دیتے، کسی کو کیسے مار دیتے، کسی کو کیسے مار دیتے، قتل کر دیتے. یہ قتل ہے، یہ قتل ہے، یہ قتل ہے. ان بچوں کو قتل کرنے والا اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ سمجھ نہیں آتی یہ کیسی عورت تھی جس نے اس اولاد کو جنا اور جنتے ہی اس کو جان سے مار دیا. ایک تو تم نے ناجائز کام کیا، ناجائز کام کرنے کا گناہ الگ تمہارے سر پر، اور پھر اس نازک پھول کو مسلنے کا گناہ الگ تمہارے سر پر. یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. آپ نے پیدا ہوتے ہی اس پھول کو مسل دیا.
کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس بچے کو جب اس کو کتا نوچتا ہوگا، اس کو بلی نوچتی ہوگی، کیڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہوں گے. ذرا سوچو یار، تمہیں رحم نہیں آتا؟ اتنا ظلم اللہ کی زمین پر، پھر زلزلے کیسے نہ آئے؟ سینکڑوں ناجائز بچے اس وقت پھینک دیے جاتے، سینکڑوں ناجائز بچے، سینکڑوں، دو چار کی بات نہیں ہے. ارے یہ تحفہ ہے ہمارے معاشرے کو بھی حیائی کا، ننگے پن کا تحفہ ہے، فلمیں ڈراموں کا بے پردگی کا تحفہ ملا ہے، مخلوط مرد اور عورت کے مشترکہ تعلیمی نظام کا تحفہ ملا ہے ہم کو، ہمارے گھروں کی بے حیائی والی دعوتوں اور رشتہ داروں میں بے حیائیوں کا تحفہ ملا ہے ہم کو، کہ کنواری ماؤں کا اضافہ ہو رہا ہے اور آئے دن یہ ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور انہیں اٹھا کر کبھی مسجد کی سیڑھی پر پھینک دیا جاتا ہے، فون کر دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ بچہ پڑا ہے اٹھا کے لے جاؤ. اداروں کو جا کر پوچھو، یہ بتائیں گے کیسے کیسے بچے ان کو ملتے ہیں، پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے. کئی صورتوں میں قتل ناحق کا جرم ان کے سر پر ٹھہرتا ہے. ماں کا نام کتنا مقدس ہے. ارے کیا ماں بھی اپنی اولاد کو قتل کرتی ہے کیا؟ کبھی غربت کی وجہ سے دیکھو تو ماں خود بھی خودکشی کر رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی خنجر سے قتل کر دیتی ہے. کبھی دیکھو تو باپ بندوق اٹھاتا ہے، خنجر اٹھاتا ہے، پہلے بیوی کا گلا کاٹتا ہے، پھر بچوں کو مارتا ہے، پھر اپنے آپ کو مار دیتا ہے. کیوں؟ پورا نہیں ہوتا. ارے خدا کے بندو، رشتہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تمہیں خدا پر بھی بھروسہ نہیں ہے، خودکشی کرتے ہو، حرام کی موت مرتے ہو، خود بھی حرام کی موت مر رہے ہو، اور پھر قتل ناحق کا وبال بھی اپنے سر پر لے رہے ہو. کل بروز قیامت تم کس کس بات کا حساب دو گے؟ یہ غلط، ناجائز اور حرام افعال جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ان کا ذمہ دار؟ کوئی سمجھائے اس میڈیا کو، کوئی سمجھائے ان لوگوں کو. دو پیسے کمانے کے لیے، تھوڑی سی شہرت کمانے کے لیے ناچنا گانا، فلمیں ڈرامے اریانی کو جو عام کر رہے ہیں، اور سوچے ماں باپ، ارے یہ تو پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، شہرت کمانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، مگر اے ماں باپ تمہیں کیا ہو گئے؟ تم کیوں اپنی اولاد کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر انہیں ناجائز کاموں کے راستے دکھا رہے ہو؟ خدا را رحم کرو. یہ ان کے انٹرویوز تھے، یہ کتا کلیجہ کانپ جائے. میرے تصویریں دیکھی، ہم کو ٹی وی پر ہم نے تصویریں نہیں دکھائی آپ کو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال کیا کیا ہے ان لوگوں نے. اتنے سے بچے، بالکل بچے کاغذ کے لفافوں میں لپٹے ہوئے مرے ہوئے بچے پائے جاتے ہیں. یہ مردہ پیدا نہیں ہوئے، انہیں پیدا ہونے کے بعد شرم کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. یہ قاتل ہے، مجرم ہے. ارے وہ مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے؟ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ ایسا مت کیجیے، راستے بند کیجیے. یہ ضمناً بات چلی تو میں عرض کرتا چل، کیونکہ یہ دور جاہلیت کو یاد کرو. آج جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے زندہ، تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج 95% نوزائیدہ بچے زندہ یا مردہ ملتے ہیں، ان میں لڑکیاں ہوتی ہیں. تم لڑکیوں کے نام پر شرم محسوس کر کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہو، ان کو مطلب کہ وہ جھولوں میں ڈال دیتے ہو، مساجد کی سیڑھیوں پر رکھ دیتے ہو، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہو، اٹھا کے لے جائے گا، پالے گا. کہ نہ بھائی بیٹی کون پالے گا؟ ارے خدا کے بندو، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، 4. روزے قیامت
اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ انہیں کس جرم کی سزا دی گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے. اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی. اسلام سے قبل بیٹیوں کے حوالے سے معاشرے کا طرز عمل کیا تھا، اس کا اندازہ اس روایت سے کیجئے. حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو. یہ بھی اسلام کا حسن ہے. یہ غلام یہ اسلام نے نہیں دیے. اسلام کے آمد سے قبل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی غلاموں کا انداز تھا. غلام ہی غلام، غلام ہی غلام، غلام کا پورا کلچر تھا. لیکن ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، ان کی کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں تھی. ظلم اور ظلم تھا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان غلاموں کے حقوق رکھے. یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، غلام آزاد کر دو. یہ ہوا ہے، غلام آزاد کر دو. یہ ہوا ہے، غلام آزاد کر دو. غلام آزاد کرنے کا نظام اسلام نے دیا ہے. اسلام نے غلامی کا نظام نہیں دیا. غلامی کا نظام اسلام سے پہلے تھا. اسلام نے غلامی کے نظام کو آزاد کیا ہے اور آزادی پر ثواب رکھا ہے. کفاروں میں غلام آزاد کروائیں تاکہ یہ غلام غلامی کی آزادی سے نجات پا کر آزاد زندگی گزارنے کے حامل بنے. یہ اسلام، یہ دین ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے مجھے اسلام کی حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی. میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے آراستہ کرے. پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا، ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچا اور اپنی بیٹی کو اس میں پھینک دیا. جب میں اسے پھینکنے لگا تو اس نے کہا، ابا جان آپ مجھے قتل کر رہے ہیں. جب مجھے اپنی بیٹی کا یہ جملہ یاد آتا ہے تو پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو اسلام مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹا دیتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حال تھا رشتوں کا، یہ حال تھا اولاد کا. مگر اسلام نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قول و فعل سے ایک ایسے معاشرے میں بیٹیوں اور بہنوں کی زندگی اور تحفظ فراہم کیا، انہیں انسانی حقوق عطا کیے اور ارشاد فرمایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بچیوں کو اٹھائے ہوئے آئی تو میں نے انہیں 3 کھجوریں دی. اس عورت نے ایک کھجور اپنی بچیوں کو دے دی اور ایک خود کھانے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے منہ کی طرف لے گئی. جب اس کی بچیاں کھجوریں کھا چکی تو اس عورت نے اپنی کھجور بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بچیوں کو دے دی. میں اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوئی اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ان 2 بچیوں کی وجہ سے اس عورت کو جہنم سے آزاد فرما دیا. ایک یہ اسلام دین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبریاں لے کر آئے کہ یہ بچیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی برکت و بہاریں بیان کی گئی تاکہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں بیٹیوں کی محبت پیدا ہو. دور جاہلیت کی وہ حرکتیں آج ہو رہی ہیں جبکہ مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے. ارے تمہیں کس نے پالا؟ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہاری ماں کا دودھ کس نے دیا؟ تمہارا رزق کس نے دیا؟ جس کے پیدا ہوتے ہی ماں رخصت ہو جاتی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کو کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. لیکن
اللہ کرے کہ یہ راستہ بدکاری کا بند ہو جائے. اس بدکاری کے راستوں نے نوزائیدہ بچوں کے قتل عام کا بازار گرم کیا ہے، اور یہ اس وقت بند ہوگا یہ بدکاری کا راستہ جب بدکاری کا راستہ دکھانے والے عوامل پر قابو پایا جائے گا. ان حرکتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف معاشرہ برباد ہو رہا ہے، نسل برباد ہو رہا ہے، ناجائز بچے بڑھ رہے ہیں، بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، بیٹیوں کو آر سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے شادیاں مہنگی کر دی. بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو رہے، بہنیں گھر میں بیٹھی نکاح نہیں ہو رہے، بھائی پریشان ہے بہن کا نکاح کیسے کروں، لاکھوں روپے کہاں سے لاؤں، کیا ضرورت ہے لاکھوں روپے لانے کی، کیا ضرورت ہے باپ کو بیٹیوں کے لیے لاکھوں روپے لانے کی. ارے ولیمہ شوہر کی ذمہ داری ہے، ولیمہ مرد کی ذمہ داری ہے، مہر مرد کی ذمہ داری ہے، نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے. کیوں ڈالا ہے ہمارے معاشرے نے لڑکیوں کے باپ کے اوپر اتنا بوجھ کہ لائے لاکھوں روپے کا گھر، لائے لاکھوں روپے کا سامان. اے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ماں باپ منہ پھاڑ کر تمہیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تمہارا سودا کر رہے ہوتے ہیں. میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کا سودا اتنے میں ہوگا، میرا بیٹا انجینئر ہے، اس کا سودا اتنے میں ہوگا، میرا بیٹا سی اے ہے، اس کا سودا اتنے میں ہوگا، میرا بیٹا گورنمنٹ آفیسر ہے، اس کا سودا اتنے میں ہوگا. تمہاری تعلیم، تمہاری پڑھائی اور تمہارے اسٹیٹس کے مطابق تمہیں بازار میں تمہارے ماں باپ بیچ رہے ہیں، اور تم یہ بولتے ہو مجھے پتا نہیں ہے. پتا تمہیں سب کچھ ہے، مگر تمہاری عزت اور تمہاری غیرت لگتا ہے کہ گروی رکھی ہوئی ہے. تمہیں سب پتا ہوتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے نام پر فریج مانگتے ہیں، ٹی وی مانگتے ہیں، فلیٹ مانگتے ہیں، فرنیچر مانگتے ہیں، صوفے مانگتے ہیں، کلر مانگتے ہیں، کارپیٹ مانگتے ہیں، ایئر کنڈیشن مانگتے ہیں، اور تم بولتے مجھے کچھ پتا نہیں ہے. ببو بنے ہوئے ہو، بچے بنے ہوئے ہو، پتا تمہیں سب ہے. تم خود کو بیچنے کے لیے تیار ہو. تمہارا سودا ہو رہا ہے، تمہارا سودا ہو رہا ہے. یہ دولہا بک رہا ہے، بازار میں سودا لگایا جا رہا ہے. بیٹی کا باپ پریشان ہے، اس کو مجبوری ہے کہ وہ بیٹی گھر میں نہیں رکھ سکتا، وہ تمہارا سودا کر رہا ہے. تمہیں بیٹی بھی دے رہا ہے، تم کو تمہارا دام بھی دے رہا ہے. ارے غیرت مند ہو، خود کو بیچنا چھوڑ دو. پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے بچی کے یہاں نہ ڈیلیوری ماں باپ کروائیں گے. کیوں ماں باپ کروائیں گے بیٹی کے؟ آپ کیوں نہیں کروائیں گے بیٹی کی ڈیلیوری؟ اب آپ کی بہو ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، ایکسپینسز آپ نے بیئر کرنے ہیں. بیٹی پیدا ہو گئی، اب بیٹی پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کیا دیں گے؟ کیوں ماں باپ دیں گے؟ کیا قصور کیا ماں باپ نے؟ یہی کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں اپنی بیٹی بیاہ دی، شادی ہوئی تو بھی منہ مار کے مانگا، بچہ پیدا ہوا تب بھی مانگ رہے، حج اور عمرہ کیا تب بھی مانگ رہے. ارے کیا مطلب کہ معزز بھکاری بنے ہوئے ہیں کیا آپ؟ کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ بس بیٹی آ گئی ٹھیک ہے، اب شوہر کو مرد کو چاہیے کہ اپنا خرچہ خود اٹھائے. یاد رکھو نان نفقہ مرد پر ہے. عورت اگر نوکری نہ بھی کرے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. باہر مرد کھاتا ہے، عورت کماتی ہے. ایسے کئی ملک ہیں میں جانتا ہوں، مرد نہیں کماتے عورتیں کماتی ہیں. کیا اس معاشرے کی نقل کر رہے ہو؟ یا اس معاشرے کی نقل کر رہے ہو کہ عورت کو لینے کے لیے شوہر کے سامنے آفس کا مینیجر آ رہا ہے، آپ کی بیوی کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر آفس لے کر جا رہا ہے، اور بیوی کے سامنے اور ایک آفس کی سیکرٹری آ رہی ہے اور جناب آپ کے شوہر کو اپنی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر لے کے جا رہی ہے. کیا اس کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ عورت کے لیے چادر اور چار دیواری ہے. اگر عورت مجبوری کے تحت جاب کرنا چاہے بھی تو اس کی شرائطیں، پردے کی، عزت کی، عفت کی، حفاظت کی ساری شرطیں ہیں. ان سب کو عملی جامہ پہنائیں گے، یہ راستے گناہوں کے بند ہو جائیں گے. شادیاں سستی کر دیں گے، شادیاں آسان کر دیں گے، یہ شادیاں برکت والی ہو جائیں گی. ایک غریب لڑکا، اس کو پوچھا جاتا ہے بتاؤ کتنا خرچہ کرو گے شادی پر؟ کیوں خرچہ کرے گا شادی پر؟ یہ کیوں مجبور کر رہے ہو اس کو؟ بیچارہ جوان ہو گیا ہے، کیا گناہوں کا راستہ دکھا رہے ہو اس کو آپ؟ یہ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے 200-500 کو دعوت کرنے کی؟ ولیمہ ہوگا، 2-4-5 دوستوں کو بٹھا کر ولیمہ کر لے گا. مہر جو طے ہوگا وہ مہر ادا کر دے گا. جو ایک نارمل سا نان نفقہ ہے کھانے پینے کا اپنے گھر کے اندر رکھے گا.
آپ تربیت کریں آپ کی بچی کی، اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اس کو بھی اسلام نے اس رشتے کو بھی بیان کیا ہے، شوہر کے بیوی کے رشتے کو بیان کیا ہے تاکہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے. اور عورت کے لیے فرمایا جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. یہ اسلام بتا رہا ہے، ہمارا دین بتا رہا ہے، رشتوں کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، مل کر رہنے کا ایک ماحول دیا جا رہا ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں خبر پہنچی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو جماعت یعنی ملنے کی صورت میں اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہیں. رشتوں کی اہمیت نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے. کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت والا ہو. رشتوں کی اہمیت کیسے نہیں ہوگا؟ ہم اب خالی باتیں میں بھی بات کر رہا ہوں، واللہ عالم کیا تبدیلی آتی ہے، کیا فرق آتا ہے، کون لیتا ہے کون نہیں لیتا، کون بدلتا ہے کون نہیں بدلتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر اے حاضرین فیضان مدینہ کے، آپ تو نیت کرو کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کریں گے اور نارمل رہیے. بالکل سستی کر دیجئے شادی کو، آسان کر دیجئے شادی کو، بالکل سستی کر دیجئے. ارے یہ بیٹیاں پیدا ہوں گی تو باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں گی. بیٹیاں جتنی محبت کرتی ہیں نا باپ سے، بیٹے اتنے نہیں کرتے. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ محبت کرے بیٹی سے، بھائی محبت کرے بہنوں سے، اور پھر اسے خوشی خوشی بیاہ دیں، اور جہاں یہ جائے وہاں والے اس سے محبت کریں، اس کے حق ادا کریں، اس کی خیال رکھیں. 18 سال ناز و انداز سے پل کر آئی آپ کے گھر میں اور آتے ہی آپ اس کو نوکرانی بناتے ہو. جب گھر میں 18 سال، ابھی 2-5 ہفتہ مہینہ دن پرانی بات ہوگی کہ گھر میں بیمار تھی تو ماں نے بستر سے اٹھنے نہیں دیا تھا، اور آج ساس کے پاس چلی گئی تو کہتی ہے نخرے کرتی ہے. اس کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ اسی طرح بہو کو چاہیے کہ جس گھر سے گئی ہے اس گھر میں جا کر، دوسرے گھر میں جا کر اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرے، اپنی پردے کی حفاظت کرے، دیور اور جیٹھ سے پردہ کرے، نہ آئے سامنے، اور اپنی ساس کی خدمت کرے، اس کو ماں سمجھے، ماں کی طرح اس کی اطاعت کرے. اگر وہ کچھ بول دے تو کل ماں بولتی تھی، 2 ٹکڑے بولتی تھی تو بیٹی صبر کرتی تھی، مسکراتی تھی. اور ساس اگر ایک جملہ کہہ دے کہ کیا بات ہے کیوں نہیں اٹھی ہو، تو آپ کہتی ہو کہ ماں ساس نے سنا دیا. ماں سناتی تھی اب کچھ نہیں، ساس نے سنا دیا تو منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہو. ارے رشتوں کو سمجھو. اگر ہمیں رشتے نہیں سمجھیں گے اور تحمل، بردباری، صبر، خدمت، ان تمام تر پہلو کو نظر انداز کر دیں گے، کیا تو ہمارا معاشرے میں انسانیت کہاں رہے گی؟ لڑائی جھگڑا، جدائی، ٹوٹ پھوٹ، پھر نتیجہ میاں بیوی میں طلاق. بنیادی رشتہ ہے میاں بیوی کا، بنیادی رشتہ. آپ دیکھیں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد دیا. عورت کو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، عمدہ اخلاق سے پیش آئے، اس کے ساتھ خوش طبعی بھی کرے، ایک ہلکا پھلکا سا ہنسی مذاق جس کو کہتے ہیں وہ بھی کرے. بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ گھر میں یوں رہو جیسے بچہ رہتا ہے، اور باہر یوں رہو جیسے مرد رہتا ہے. تو باہر تمہارا معاملہ الگ ہے، گھر کا معاملہ الگ ہے. یعنی ایک مضمون پڑھا، بڑا عبرت والا مضمون تھا. لکھنے والے نے اپنے دوست کا واقعہ لکھا. واقعہ یہ لکھا کہ میرا ایک دوست تھا، بڑا سننے جیسا واقعہ ہے. میرا ایک دوست تھا، اتنا بااخلاق، اتنا بااخلاق، اتنا بااخلاق کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یار ایسا کوئی بااخلاق بھی ہو سکتا ہے. اتنی انکساری، اتنی عاجزی، اتنی نرمی تھی، اتنی نرمی تھی کہ کیا بیان کروں. مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ اس وقت اس روئے زمین پر ایسا بااخلاق آدمی بھی چلتا پھرتا گھومتا پھرتا نظر آتا ہے.
سلام کرے اور نرمی سے بات کرے اور جناب جی اوئے اوئے اوئے، بہت متاثر کن شخصیت، متاثر کن شخصیت. مگر اس کا فیملی کا معاملہ تھوڑا الگ تھا. وہ اس طرح ملنسار یا اس طرح کا ان کا انداز نہیں تھا، بڑا رکھا رکھا انداز تھا، افسردہ انداز ہوتا تھا. اور یہ بات مجھے میرے گھر والوں کے ذریعے پتہ چلی تھی، کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے. لیکن میں چاہتا نہیں تھا کہ مجھے میرے دوست کا کوئی اور پہلو پتہ چلے. بھئی یہی سب سے اچھا پہلو تھا، ملتا تھا جلتا تھا، مزہ آتا تھا اس کے ساتھ، اچھا لگتا تھا یہ مجھے بہت. ایک دن میں گھر والوں کو کہیں لے کر گیا ہوا تھا، واپسی پر تھوڑا جلدی فارغ ہو گیا تو سوچا کہ چلیں، یہ بات پر مجھے کہتے ہیں کہ یار گھر آیا کرو، تو آج چلتا ہوں اپنے اس با اخلاق دوست کے گھر پر، مل لیتے ہیں اس سے. میں گھر گیا، فیملی میرے ساتھ تھی، گھنٹی بجائی تو اس کے بچے نے دروازہ کھولا. میں نے پوچھا ابو ہیں؟ تو اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود چلا گیا. اب تھوڑی دیر ہوئی، کوئی کہتا ہے جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر میں کوئی پانی آتا ہے تو کچھ چیزیں آتی ہے، تو کچھ آ نہیں رہا تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے گھر میں بتایا نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں مہمان آئے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کچھ ہی دیر کے بعد چیخنے چلانے کی آواز آئی. ایسی بھیانک آواز اور ایسی خوفناک انداز اور ایسا بربریت والا انداز کہ وہ شخص اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پر، پلانے پر، گھر دینے پر، چھت دینے پر، رشتہ داروں کے ساتھ عمدہ بات کرنے پر جو جھاڑ رہا تھا، جو ڈانٹ رہا تھا، جو چیخ رہا تھا، اور سامنے سے اس کی بیوی بچوں کے اندر سے جو رحم کی اور رونے کی جو آواز آ رہی تھی، میرا کلیجہ ہل گیا. میری کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا وہی دوست ہے، یہ وہی دوست ہے جو ایسا چیخ رہا ہے، ایسی بربریت، ایسی زیادتی، اور باہر ایسا مطلب کہ نرم. یہ دیکھ کر تو میں آ کے مطلب سکتے میں آ گیا کہ یہ کیسا انداز ہے. یعنی جو کچھ اس کو تھوڑی پتا تھا کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن میں تو دونوں کی باتیں سن رہا تھا نا. میرا دل کا میں اٹھ جاؤں، نکل جاؤں، لیکن ماحول نہیں تھا کہ میں نکلوں کیسے. آواز پر آوازیں آ رہی ہے، در و دیوار گونج رہے اس کی چیخ و پکار کے ساتھ. ایسا وہ مطلب کہ ڈانٹ رہا تھا، جا رہا تھا، گالم گلوچ دے رہا تھا. اور یہ اس کا دوسرا رخ دیکھ کر میں تو ہکا بکا رہ گیا کہ انسان اتنا دوہرا ہو سکتا ہے، باہر اتنا با اخلاق، نرم اور مطلب کہ وہ عاجزی کرنے والا، اور گھر میں یہ اس کا انداز. اب میں کیا کروں؟ 15-20 منٹ ہو گئی، اس کی آواز ہی بند نہیں ہو رہی. مجھے ایک تھوڑا سا وہ خیال ہے کہ یار اس کو موبائل پر کال کرتا ہوں. جیسے میں نے موبائل ملایا، گھنٹی کی آواز مجھے بھی آئی اس کے موبائل کی. تو اس نے اپنی آواز بھی دھیمی کی اور گھر والوں کو خاموش، چپ ہو جاؤ، چپ. تھوڑی دیر کے بعد اس نے فون اٹینڈ کیا تو سلام اس نے کیا. مجھ سے جواب ہی نہیں دیا پا رہا کہ میں اس کو سلام کا جواب کیسے دوں، کیونکہ میں تو بالکل ہکا بکا رہ گیا نا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے. خیر میں نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا کہ آپ سے ملاقات اب ہو جائے گی. تو کہا کیوں نہیں، لیکن ابھی میں مسجد میں ہوں، رات کو کھانا میرے ساتھ کھائیے گا. اب وہ بولے کہ میرے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اس کو بولوں کہ جناب میں پچھلے 20 سے 25 منٹ سے آپ کے ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہا ہوں. اب جیسے میں نے کہا اس کی ٹھا کر کے لائن کٹ گئی، اور لائن کٹی اور وہ میں چلا گیا گھر والوں کو لے کر. تو یہ میٹھے اسلام بھائیو انسان کے دو روپ ہیں. باہر اتنا نرم مزاج، اے آہو آپ ٹھیک جناب نے میں یوں، لیکن ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ درندہ صفت انسان ہوتا ہے. باہر یہ آپ ہی کے لیے تو ہے جی لے جائیے. بھائی کو چلے گئے، ابے مفت کھوڑا. دوست کو کبھی بولا ہے مفت کھوڑا؟ ساری شفقت، ساری محبت، ساری حسن اخلاق لوگوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کچھ نہیں، بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں. سب کو جھاڑو، ڈانٹو، مارو. مارتے بیوی کو، ارے خدا کا خوف کرو، کیسے مرد ہو، عورتوں کو مارتے ہو یار، ظلم کرتے عورتوں کے اوپر، معاذ اللہ تیزاب ڈال دیتے عورتوں کے منہ پر یار. اور اب تو
الٹے واقعات ہو گئے. اب عورتوں نے بھی مردوں پر تیزاب ڈالنے شروع کر دیے. یار یہ اب کتنی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں. میں تو اپنے اہل وطن سے بھی بات کروں نا, آپ لوگ کتنی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں. اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے, اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے, ماں باپ اولاد کو قتل کر رہے ہیں, شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے, بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے, بھائی بہنوں کو قتل کر رہے ہیں, بہنیں بھائی کو مار دیتی ہیں, جائیداد کے نام پر, غیرت کے نام پر, شرم و حیا کے نام پر, پتہ نہیں طرح طرح کے بہانے ہیلے بنا کر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. ارے اور کتنی بربادی دیکھنی ہے. اب بتائیے, کان کاٹ دیتے ہیں, ناک کاٹ دیتے ہیں عورت کے, بال کاٹ دیتے ہیں, کتنے گنجا کر دیتے ہیں, منہ کالا کر دیتے ہیں, سب کے بیچ میں کھڑا کر کر عورتوں کو مارتے ہیں, طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں, طرح طرح کے جرم ثابت کرتے ہیں. کیا بربریت ہے یار, کیا زیادتی ہے. کوئی قانون ہے یا نہیں ہے, کوئی روکنے والا ہے یا نہیں ہے, اس بے حیائی کو, اس بربادی کو کوئی سنبھالنے والا ہے یا نہیں ہے, اس کے اسباب پر کوئی غور کرنے والا ہے یا نہیں ہے. یہ بے غیرتی, یہ بے حیائی کہاں سے آ رہی ہے؟ کچھ تو سوچو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کچھ تو سوچئے کہاں سے آ رہی ہے ساری چیزیں, یہ کیسے آ رہی ہے بربادی. ہمارا صبر کہاں ہے, ہماری غیرت ایمانی کہاں ہے, ہمارا جوش ایمانی کہاں ہے. میں تو معاشرتی بات کر رہا ہوں. مسجد ویران ہے, یہ موضوع الگ ہے, لوگ جوا کھیل رہے, یہ موضوع الگ ہے, لوگ شرابیں پی رہے, یہ موضوع الگ ہے, کبیرہ گناہ کر رہے, اللہ کی نافرمانیاں کر رہے, داڑھی مونڈ رہے, یہ سب موضوع الگ ہیں. یہ سارے موضوع اپنی جگہ پر ہے, کس کس پر بات کرے. بلکہ یہاں تو پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, خاندان تباہ ہو رہے ہیں, رشتہ داری تباہ ہو رہی ہے, بچے قتل ہو رہے ہیں, ماں باپ قتل ہو رہے ہیں, میاں بیوی قتل کیوں رہے ہیں, بھائی بہن قتل ہو رہے ہیں. اس کے اسباب پر غور کرو. اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ملے گی داستانوں میں. یہ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. سوچئے. اچھا بولو گے سوچ تو رہے بھائی, اب کیا کرے. نیکی کی دعوت دو, درس و بیان کیجئے. ایک عالم, ایک دین کی سمجھ میں رکھنے والے کے یہ واقعات نہ ہونے کے برابر ہوں گے. یہ جہالت یہ سب کروا رہی ہے, جہالت, دین سے دوری ہے. میں کالج یونیورسٹی کی علم کی بات نہیں کر رہا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لڑکے پھانسی کا پھندا لگا کر خودکشی کر رہے ہیں. عالم خودکشی نہیں کرتا. یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے, معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہے, توکل نہ ہونے کی وجہ سے ہے, صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہے, قناعت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. مال کی محبت, عورت کی محبت, اجنبی عورتوں کی محبت, سوشل میڈیا کی تباہی ہے, الیکٹرانک میڈیا کی تباہی ہے, پیپر میڈیا کی تباہی ہے, اور یہ سب ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو ہم تو بیان کرتے ہی رہتے اس موضوع پر, لیکن اس میں کمی تو آئے. آپ آج کوشش کریں, مدنی چینل پر ہو سکتا ہے لاکھوں ناظرین ہو, یا الحمدللہ کئی اس ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کوشش تو کریں یار. اگر سال کے 3000 لوگ زائدہ بچے قتل کیے جاتے ہیں, آپ کوشش کریں اس کی پرسنٹیج نیچے آئے گی. آپ کوشش تو کریں, نیکی کی دعوت تو دیں, شادیاں سستی کریں. آپ اپنی اولاد کے معاملے میں تو سنسر ہو جائے نا, مانگنا چھوڑ دینا. اپنے بیٹے کو بولو بیٹا کمانا شروع کر, اپنے پاپ پہ کھڑا ہو جا, شادی کر لے. ہم کیوں لڑکی والوں سے مانگیں, ہم کیوں ان پر ظلم کریں. 25 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ پہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, دولہا بک رہا ہے, سودا ہو رہا ہے, بولی لگ رہی ہے, اور پھر تھوڑی تھوڑی باتوں پر منگنیاں ٹوٹ رہی ہیں. نکاح کیا, تھوڑے سے بعد نکاح ٹوٹ گیا. شادی ہو گئی رخصت کی, تھوڑے سے کے بعد طلاق ہو گئی. طلاق کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے, رشتے ٹوٹنے کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. لڑکا آج پسند کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کو دوسری لڑکی پسند آ جاتی ہے. لڑکی منگنی کر لیتی ہے, کالج میں کسی اور لڑکے سے دوستی ہو جاتی ہے, منگنی ٹوٹ گئی.
کیا یہ نہیں ہو رہا؟ اچھا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے اور معاشرے کی جو عکاسی کر رہا ہے یہ غلط ہے، تو ٹھیک ہے. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ ہاتھ اٹھا دو. اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ کیا بس بات کرتے رہیں گے، میں بیان کرتا رہوں گا، ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، تبصرے ہوتے رہیں گے، کانفرنس ہوتی رہیں گی؟ آپ پوچھو کہ حل قائم ہے؟ حل نیکی کی دعوت میں، یہ ایک ہی حل ہے، برائی سے منع کرنے میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. حل اس حدیث میں کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، سیٹ سے نوکر کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو جس ذمہ داری پر ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری نبھانے والے بن جائیں اور اپنی رعایا کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اپنے ماتحت کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ تعالی تبدیلی آئے گی، ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. حل یہ ہے کہ آپ نمازی بنے اور بنائیں، صحیح نمازی بنیں، صحیح نمازی بنائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے. آگ لگنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں، زلزلوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں، نا اتفاقی بڑھ رہی ہے، دہشت بڑھ رہی ہے، خوف بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، طرح طرح کی پریشانی آ رہی ہے. حل دعوت اسلامی دے رہی ہے آپ کو، نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا. ہر کوئی اپنے طور پر کوشش کرے، ایک کو کسی ایک برائی سے باز رکھ لے اور رشتوں کو نبھانا شروع کر دیجئے. رشتوں کی اہمیت کو سمجھیے اور صبر کیجئے، درگزر کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی برکتیں بڑھ بڑھ کر آپ کی طرف آئیں گی. ذرا غور کیجئے، جو اپنی زوجہ پر ظلم کرتے، زیادتی کرتے، کان کھول کر سنیں کہ کیسی کیسی اقوال ملتے ہیں، معاملات ملتے ہیں. حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس سے اس کا اجر دیا جاتا ہے. تو میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے پانی پلایا، اور جو کچھ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس سے بھی سنایا. کوئی کرے گا؟ جاؤ اپنی بیوی کو پانی پلاؤ. وہ انشاءاللہ منع کرے کہ نہیں آپ رہنے دو. کہا نہیں، آپ بھی منع کرنا کہ آپ رہنے دیجئے. آپ بھی بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے پانی کا گلاس لے مت دینا، ذرا دوسرا لانا، ذرا تیسرا لانا. نہیں، یہ ثواب کمانے کے کام ہے. اہل و عیال کے لیے اچھے ہو جائیے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اگرچہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا سعادت کی بات ہے، غریب اور حاجت مندوں پر صدقہ و خیرات کرنا بڑی نیکی ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی کار ثواب ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. تو یہ اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے اور معاشرے سے بے حیائی اور برائی کو ختم کرنے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. آپ کا ذہن بنتا ہے، ہمارے مدی چینل کے ناظرین کا ذہن بنتا ہے، تو برائے کرم جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، رشتہ داری کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر زیادتی ہو رہی ہے، بد اخلاقی ہو رہی ہے، معاشرے کی تباہی کا برباد سبب بن رہی جو چیزیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں آئیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شفقت کرنا نصیب فرمائے. زیادتی ہوگی، صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے. ہاں، وہاں جہاں شوہر دیکھے کہ یا گھر کا مرد دیکھے کہ اولاد کے لیے کچھ سختی کرنی ہے، بیوی کے لیے، بچوں کی امی کے لیے جہاں سختی کرنے کی، جتنی سختی کرنے کی اجازت ہے اس کے لیے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر اس میں بھی ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اپنی نفس نہ ہو، اللہ کی رضا ہو.
کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جب اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اس کام میں بھی انشاءاللہ تعالی اسلام کی قیودات واقع رہیں گی. اللہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.